اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نقوش امامت میں زندگی پڑھ رہے ہیں ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جس میں ہیں ہارون رشید۔ کہنے بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام حکمران کے جنہوں نے چند صدیوں تک اسلام کے نام پر اسلامی جامعہ پر حکومت کی، اس بات کی کوشش میں تھے کہ ان کے دلوں میں کیا بتائیں کہاں تھے مولانا، جامع پر حکومت کی اس بات کی کوشش میں تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا معنوی نفوذ پیدا کر سکیں اور لوگوں کا اعتماد اور احترام حاصل کر سکیں، تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم بنا سکیں اور لوگوں کو مزید اپنا تسلط برقرار کر سکیں، کیونکہ جب مسلمان ان کی حکومت کو دل و جان سے قبول کریں گے تو ان کی اطاعت کو بھی اپنا دینی فریضہ سمجھیں گے۔ لیکن چونکہ قلبی عقیدہ زور و زبردستی اور طاقت کے بل پر پیدا نہیں کیا جا سکتا، کہ پیدا کیا جا سکتا ہے مولانا، اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ مجبور ہو کر عوام فریبی کے راستے میں داخل ہوتے تھے، صحیح ہے، جس سے لوگوں کو کیا دیا جا سکے، دھوکہ دیا جا سکے، اور جھوٹے پروگراموں کے ذریعے سے معنوی نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں بظاہر عباسی حکمرانوں کے پاس کامیابی کا وسیلہ موجود تھا، صحیح ہے، جو اموی حکمرانوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ پیغمبر اکرم کے خاندان سے قرابت اور رشتہ داری کا ہونا تھا۔ بنی عباس جو رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھے، لہذا وہ خاندان رسالت سے اپنی نسبت کا تبلیغی فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے کو خلافت کا وارث قرار دیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا تبلیغی حربہ شیعوں کے بزرگ اماموں کے مقابلے میں کند تھا۔ کند سمجھتے ہیں؟ جس میں دھار نہیں ہوتی، ایسی چھری کو کیا بولا جاتا ہے؟ کند ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اولاً خلافت کے معاملے میں وراثت کا دخل نہیں ہے، بلکہ مقام خلافت کے لیے خود رہبر اور پیشوا کی ذاتی عظمت و پاکیزگی اور مقام خلافت کی لیاقت رکھنا ضروری ہے۔ ثانیاً اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس مسئلے میں وراثت کا بھی دخل ہو، پھر بھی امیر المومنین کے فرزند دوسروں پر مقدم تھے، کیونکہ وہ رسول اکرم کے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے کہ نہیں تھے؟ لہذا شیعوں کے بزرگ ائمہ معصومین کی جو ذاتی لیاقت بھی رکھتے تھے اور قرابت کے اعتبار سے بھی پیغمبر اکرم سے زیادہ نزدیک تھے، ہمیشہ لوگوں کی توجہ و احترام کا مرکز تھے، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ جنہیں وہ معنوی نفوذ حاصل کرنے کی راہ میں انجام دیتے تھے، پھر بھی عمل کے میدان میں عمومی مقبولیت و محبوبیت کے ترازو کا پلہ بزرگ ائمہ معصومین کے حق میں بھاری رہتا ہے۔ دلوں پر حکومت دیکھیے، تمام عباسی خلفاء کے درمیان اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع سب سے زیادہ ہارون کے دور میں جلوہ گر تھا، صحیح ہے، ہارون جو تمام قدرت و طاقت اور اپنی حکومت کو وسعت عطا کرنے کے باوجود یہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کے دل موسیٰ بن جعفر کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ اس بات سے سخت رنجیدہ تھا اور اپنے معنوی نفوذ کو ختم کرنے کی راہ میں ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اسے روزانہ یہ اطلاع ملتی تھی کہ لوگ کیا ہے مولانا، اپنی اسلامی اور حکومات کو چھپا کر آغا آپ کی آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے مولانا کہ رک آغا رک کے آ رہی ہے، ہاں، چھپ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ادا کرتے ہیں اور اپنے اس عمل سے در حقیقت کیا ہے، اس کی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور عباسی حکومت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ایک دن جب ہارون نے
ساتویں امام کو کعبے کے نزدیک دیکھا تو آپ سے کہا، کیا کہا جی؟ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے چھپ کر بیعت کی ہے اور آپ ہی کو امامت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ امام نے فرمایا، میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تم ان کے جسموں پر حکومت کرتے ہو۔ ظاہر ہے دلوں پہ حکومت اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے پوری انسان اپنے پوری زندگی کو صرف کرتا ہے، تب جا کے لوگوں کے دلوں میں انسان جگہ بنا پاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا فرزند کون؟ ہاں مولانا، یہ بہت اہم ہے، آپ کے مجلس کے لیے نقطہ بھی ہے، یعنی باقاعدہ، یعنی اس نے سوال کیا تھا ہمارے ساتویں امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ لوگ فرزند رسول کہلاتے ہیں تو آپ فرزند رسول کیسے ہوئے؟ آپ تو ان کے بیٹی کے بیٹا ہیں، صحیح ہے نا بھائی؟ بیٹے کے بیٹا ہوتے تو ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آتا کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ آپ تو فاطمہ کی نسل سے آ رہے ہیں، تو آپ تو اولاد ابو طالب میں ہوں گے، نہ کہ فرزند رسول میں۔ ایسا میں جو ائمہ کو ہمارے کیا بولا جاتا ہے؟ فرزند رسول، ابن رسول اللہ۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن اللہ۔ رسول اللہ۔ یہ ابن رسول ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ رسول کے تو نواسے ہیں نا وہ، پھر بھی ابن رسول جی کہہ رہے ہیں۔ آئیے یہاں پہ اس کا جواب ملے گا۔ پیغمبر اکرم کا فرزند کون؟ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہارون بطور آشکار خاندان رسالت سے اپنی قرابت کا سہارا لیتا تھا اور موقع پر اس بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا تھا۔ ایک دن وہ مدینے گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ جب وہ حرم رسول کے نزدیک پہنچا کہ جہاں پر قریش اور دوسرے قبیلوں کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے، ہارون نے پیغمبر اکرم کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا، درود تم پر اے پیغمبر خدا، درود تم پر اے پسر امو۔ پسر امو یعنی اے چچا کے بیٹے۔ اور لوگوں کے مجمع میں اپنے پیغمبر اکرم کے چچا کی اولاد سے ہونے کو یاد دلاتا تھا۔ وہ ان کو بوجھ کے کیا ہے، جان بوجھ کر اس بات پر فخر کا اظہار کرتا تھا کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ خلیفہ پیغمبر اکرم کی اولاد ہے۔ اسی درمیان ساتویں امام جو وہاں پر موجود تھے اور ہارون کے قصد سے باخبر تھے، رسول اکرم کی قبر کے نزدیک تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اے پیغمبر خدا، درود ہو آپ پر، صحیح، درود ہو آپ پر اے پدر۔ ہارون اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس طرح کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چونکہ وہ تو چچا کے بیٹے کہہ رہا تھا، اے چچا، انہوں نے کیا کہا، اے والد میرے۔ اور اس نے بے اختیار کا حقیقتاً یہ افتخار ہے، وہ صرف اس بات کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ لوگوں کے درمیان خاندان رسالت سے اپنی قرابت کو بیان کرے، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ان کے بزرگ معصومین کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے ہونے کا انکار کر دے۔ صحیح ہے؟ اس نے ایک دن ساتویں امام سے اس طرح کہا، آپ کیسے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اولاد سے ہیں جبکہ وہ در حقیقت علی کی اولاد سے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص اپنے پدری جد سے منسوب ہوتا ہے، مادری جد سے نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کے ضمن میں خدا ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کی ہم نے ہدایت کی، اور نیکوکاروں کو ہم ایک ایسا ہی صلہ فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کی ہدایت، اور یہ سب خدا کے نزدیک بندوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے مولانا، تو جناب یحییٰ کے ساتھ جناب عیسیٰ کو بھی شامل کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا ہے؟ تو کیا جناب عیسیٰ کے باپ تھے؟ بنا باپ کے پیدا ہوئے؟ تو ایسی صورت میں ان کو ابراہیم کی اولاد سے اور داؤد و سلیمان کی نسل سے کیسے شمار کر لیا گیا؟ تھے تو ان کی بیٹی نا،
جناب مریم ان کی بیٹی ہے اس نسل کی، کہا اس کے باوجود آپ کو ان کے نسل میں شمار کیا گیا، کہا جس طرح عیسیٰ کو نہ ہوتے ہوئے زکریا کی نسل میں شمار کیا گیا، صحیح ہے، کہا اسی طرح کس کو شامل کیا جا رہا ہے؟ بیٹی کے ذریعے سے فرزندان مولا کائنات کو فرزند رسول شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت دیکھیے 2 نمبر میں سے میں نے تمہیں اشارہ کیا ہے، سورہ انعام کی 85 اور 86۔ آئیے اسی کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو پھر کی جائے گی۔ مولانا تو ادھر تمام رسولوں کو ابن رسول اللہ کہا گیا ہے، تمام رسولوں نے تمام اماموں کو، تمام اماموں کو، جی کیا ہے کیا ہے جی 85 86 85 یہ تو لکھتا ہی نہیں، 85 اینڈ 86۔ یہ دیکھیے مولانا، ایسے میں جب قرآن پڑھاتا ہوں تو آپ کو متوجہ کرتا ہوں اس کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ کنٹینیو کریے، آ جائیے و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین، یہاں سے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل من ذُرِّيَّتِهِ، اب یہاں پہ دیکھو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں، کس کی ذریت میں؟ نوح کی۔ ان کی ذریت میں کون ہے؟ داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب آگے بڑھیں، وَزَكَرِيَّا، اور کون ہے؟ زکریا، اسی میں کس کی نسل میں؟ نوح کی۔ کون ہے؟ زکریا۔ پھر کون ہے؟ یحییٰ۔ پھر کون ہے؟ عیسیٰ۔ تو عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ جو کہ ان کی کس میں ہیں؟ بیٹی کے بیٹے ہیں نا، باپ تو ہے ہی نہیں، پھر بھی ان کو نوح کی نسل میں اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو کہا جس طرح عیسیٰ بن باپ کے ہو کے اپنے ماں کے خاندان کی نسل میں شمار کیے جا رہے ہیں، قرآن میں شمار کیا ہے، اسی طرح جناب فاطمہ کی اولاد کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ پیغمبر اکرم کی نسل میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ 84 اور 85 ہے اصل میں مولانا، ٹھیک ہے، 84 اور 85، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ آگے کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ